بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار جو بہت تذکرہ کیا ہے وہ استغفار کا کیا ہے۔ انسان بشر ہے، چپ ہو جاتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے گناہ ہوتے ہیں، تو گناہوں کے معاف کرانے کے اسباب قرآن اور حدیث میں بہت بتائے۔ یہ کرو گناہ معاف ہو جائے گا، یہ کرو گناہ معاف ہو جائے گا، یہ اسباب بہت بتائے۔ ایک کتاب میں نے لکھی ہے مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ کتاب میں نے صرف 313 حدیثیں جمع کی ہے استغفار کی۔ یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف، یہ کرو گناہ معاف۔ اور یہ اسباب جو بتائے ہیں وہ اس امت کو بتائے ہیں، پچھلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا۔ پچھلی امتوں کے لیے اس طریقے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو ایپ پر پردہ ڈال دیا، ہم جتنے بیٹھے ہم نے گناہ کیے، کسی نے خلوت میں کیے، کسی نے جلوت میں کیے، کسی نے زمین دبائی ہے، کسی نے کیا، وہ اللہ نے سب پر پردہ ڈالا ہے۔ اللہ چپ ہے، حالانکہ اللہ بول سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں تو وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے وہ غفور اور رحمت والا ہے۔ اگر تمہاری پکڑ کرے تو کوئی بھی ہم میں سے بچ نہیں سکتا۔ کسی نے جھوٹ بولا، کسی نے دھوکہ دیا، کسی نے زنا کیا، کسی نے چوری کی، کسی نے ہیرا پھیری کی، بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ چپ۔ اسی لیے فقہاء نے کیا لکھا ہے، کسی کا گناہ دیکھ لو تو چپ ہو جاؤ کیونکہ اللہ چپ ہے۔ کسی کو کوئی برائی آئے تو تم چپ ہو جاؤ کیونکہ اللہ چپ ہے۔ کسی کو کوئی چیز آئے تو اس کو پھیلاؤ مت، کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے۔ آدمی تو ایک مرتبہ بھول بھی جاتا ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تمہارا رب تو بھولنے والا ہے ہی نہیں، سب محفوظ ہے، لیکن چپ ہے۔ حرم شریف میں ہم طواف کرتے ہیں تو کعبہ خاموش ہے، روضہ اقدس پر جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں،
حالانکہ ہر پیر جمعرات کو ہمارے عمل نامے پہنچتے ہیں وہاں، تو صحیح حدیث میں آتا ہے سب کے مسلمانوں کو پہنچتے ہیں، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا کیا، خاموش۔ تو چپ رہنا یہ بولنے سے زیادہ افضل ہے۔ بڑبڑ کرنا، بولنا، باتیں کرنا تنہائی میں، کہ کچھ سنا، یہ غیبتیں کرنا، یہ نہ۔ ہاں انسان ہے، چپ ہو جاتی ہے، تو معافی کے دروازے اللہ نے کھول دیے۔ اسی لیے کہا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب جو ہے معاف کرنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ معاف بھی کرے گا، رحمت والے کا مطلب یہ ہے کہ معاف بھی کرے گا، معاف کر کے تانا نہیں دے گا، یہ مطلب ہے۔ جیسے باپ جو ہے بیٹے کو معاف کر دیتا ہے لیکن ٹائم پر تانا دیتا ہے۔ پارٹنر نے پارٹنر کو معاف کر دیا لیکن بات پر تانا دے گا، جب ٹائم آئے گا کہ بات آئی، بات میں تانا دے گا۔ اللہ کہیں یہ نہیں ہے، اللہ چپ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ سب ہم جانتے ہیں، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں جو خیالات گزر رہے ہیں ہم اسے بھی جانتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یہ سوچا اتنے بج کے اتنے منٹ ریڈ کیا، لیکن وہ سوچ کو جو ہے اللہ تعالیٰ یعنی اس پر پکڑ نہیں ہوتی، لیکن وہ جو دل میں آیا اور آپ بولے وہ کٹہرے میں آ گیا، اچھا بولے تو اچھا، برا بولے تو برا۔ تو ایک پوائنٹ یاد رکھنا کہ اللہ چپ ہے، اور پھر کبھی اللہ بولتے ہیں تو یہ نہیں کہتے میں اللہ ہوں، اے بھائی سن، یہ نہیں کہتے، وہ پھر ایک عذاب کی شکل میں اللہ بولتے ہیں، زلزلے لے آتے ہیں، جھٹکے لے آتے ہیں، ہلا دیتے ہیں لوگوں کو، ساری دنیا حرکت میں آ جاتی ہے، بیماریاں آ جاتی ہے، لوگ جو پھر بھی متوجہ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ دوسری شکل لاتے ہیں، تیسری شکل لاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آدمی لوٹے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ زمینوں میں، سمندروں میں ہم فسادات لاتے ہیں، نامناسب حالات لاتے ہیں، کسی کی زندگی میں لاتے ہیں، نامناسب حالات گھروں میں لاتے ہیں تاکہ واپس آؤ۔ پھر بھی واپس نہیں آتا تو آخر میں ایک پکڑ ایسی آتی ہے کہ اس کے بعد ساری چیزیں ختم، وہ ہے موت۔ تو موت پر سارے دروازے بند۔ فرعون کو یہ موت آئی تو کہنے لگا میں موسیٰ کو مانگتا ہوں، لیکن کری نہیں، اس کی رحمت بہت بڑی ہوئی ہے۔ قارون کو جب دعا لگی موسیٰ علیہ السلام کی کہ اللہ اسے دھسا دے، تو کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام سامنے ہی کھڑے تھے اور وہ قارون کھڑا تھا، رشتہ دار تھا، چچا زاد بھائی تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اور پریشان کرتا تھا۔ پریشان کوئی عورت کے ذریعے سے تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے میرے ساتھ۔ تہمت لگانے کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی ہوتی نہیں ہے۔ اس عورت کو پیسہ دے دو، جا کے کہہ دے اس نے زنا کیا ہے، تو چلتا رہے، پریشان ہو جائے آدمی۔ چونکہ اللہ کے نبی تھے تو انہوں نے کہا اللہم اقذفہ، اے اللہ اسے زمین میں دھسا دے۔ تو تھوڑا سا اس کا پاؤں جو ہے، یہ دونوں پاؤں تھوڑے سے زمین ہلی اور تھوڑا اندر گیا تو سمجھنے لگا اچھا تیرا جادو مجھ پر بھی چلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خاموش تھے۔ اب چلتے چلتے جو ہے وہ تھوڑا پنڈلی تک پہنچا، اب بھی وہ جادوگر ہی کہہ رہا ہے۔ پھر جب وہ ناف تک آیا تب اس کی آنکھیں کھلی کہ نہیں بھی یہ جادو نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔
جادو نہیں، یہ تو کوئی اور چیز ہے جسے میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ پھر جب وہ سینے تک آیا تو دم گھٹنے لگا، تو اس نے پکار کر کہا کہ اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، جیسے فرعون نے کہا تھا کہ دونوں کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے، فرعون کا بھی قارون کا بھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، 20 بارے میں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ۔ مال کی کمی نہیں تھی لیکن وہ معرفت کی کمی تھی، وہ اللہ کو پہچان نہیں سکا، یا دعوت دے رہے ہیں وہ پہچان نہیں سکا، یا بلا رہے ہیں وہ پہچان نہیں سکا۔ آج کے بیان کا ایک مضمون یاد رکھنا، چپ رہو، اللہ چپ ہے، فرشتے بھی چپ ہیں، حالانکہ لکھتے ہیں سب پتہ ہے کیا کیا ہے، تو فرشتے کبھی بھی ہاتھ جھڑا ہے کیا کر رہا ہے تو ریکارڈ ہو جائے گا، تو جو ریکارڈ ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چپ تھے، خاموش، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، موسیٰ بچا لے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب پورا دھس گیا، حدیث شریف میں آتا ہے جہاں وہ دھسا ہے قیامت تک دھستا رہے گا۔ مصر میں قاہرہ میں وہ جگہ ہے، پورے قاہرہ کا گندا پانی وہاں جاتا ہے جہاں وہ دھسا تھا۔ قاہرہ چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا علاقہ تھا، لیکن بڑھتے 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 بڑھ گیا، ہمارا بمبئی چھوٹا تھا، بڑھتے بڑھتے بڑھ گیا۔ جب مکمل دھس گیا تو اللہ نے وحی بھیجی، اے موسیٰ تیرا دل تو بہت سخت ہے، بار بار یہ کہتا رہا ہے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، اے موسیٰ بچا لے، تو نے توجہ نہیں کی۔ میری عزت کی قسم اگر ایک مرتبہ مجھے پکار لیتا اور کہتا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں اس کو معاف کر دیتا۔ یہ ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب تو مغفرت کرنے والا بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے، لیکن آدمی اپنے رب کو پہچانتا نہیں ہے، یہ دکھائی نہیں دیتا۔ پولیس والوں کو پہچانتا ہے، انسپیکٹر کو پہچانتا ہے، حکومت کو پہچانتا ہے، سامنے جو دکھائی دے رہا اس کو پہچانتا ہے۔ تو روایت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تیرا دل تو بڑا سخت ہے، ایک مرتبہ مجھے کہہ دیتا میں اس کو معاف کر دیتا، جاؤ۔ یہ مطلب ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، یہ جملہ یاد رکھنا، یہ جملے میں بہت بڑا کرنٹ ہے، کیونکہ نبی کی زبان سے نکلا وہ جملہ ہے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بار بار صحابہ کہتے تھے، ہم گنتے تھے، کئی مرتبہ یہ جملے حضور اپنی زبان سے نکالتے تھے، حالانکہ آپ جو معصوم ہیں۔ صحابی جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، بار بار حضور پڑھتے تھے، معافی مانگتے تھے، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ آج تو اللہ معاف فرمائے، کچھ اگر دو چار سنتیں پڑھ لی، دو چار وظیفے کر لیے، تو آدمی اپنے آپ کو جبریل سمجھنے لگتا ہے۔ آج کل مردوں کو پیر بننے کا شوق ہے اور عورتوں کو آپائیں بننے کا شوق ہے، یہ ان کا سوال ہے۔ پیر تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ پیر بنائے، آپا وہ بنتی ہے جسے اللہ آپا بنائے۔ دین کو سمجھنا، گہرائی تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ صرف نماز پڑھنے سے آدمی دیندار نہیں بنتا، تہجد پڑھنے سے دیندار نہیں بنتا، یہ تو دین کے اجزاء ہیں، جز ہے، نماز دین کا ایک جز۔
تہجد دن کا ایک جز، قرآن شریف کی تلاوت دن کا ایک جز، جميع ما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لائے ہیں اس میں آدمی پورا اترے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چیزیں لائے ہیں اس میں آدمی پورا اترے تو جو ہے بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. یا پھر جو ہے بغیر حساب کتاب کے جہنم میں جائے گا. شارٹ راستہ بھی ہے جہنم میں جانے کا، جیسے جنت میں جانے کا شارٹ راستہ ہے ویسے جہنم میں جانے کا بغیر حساب کتاب کے شارٹ کٹ، اور عورتوں کے لیے سب سے زیادہ شارٹ کٹ کہ عورتوں کے لیے جہنم میں جانا بغیر حساب کتاب کے شارٹ راستہ. وہ کیا؟ شوہر کی نافرمانی، شوہر کا دل دکھانا. یہ حضور نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے شارٹ کٹ ہے بغیر حساب کتاب کے سیدھی مرتی جہنم. جیسے بغیر حساب کتاب کی جنت آتی رہتی اس میں، تو یہاں بغیر حساب کتاب کی جہنم. کوئی کچھ تاکتے ہوئے بھیج دو اس کو بس. اس کو عورتوں کو سب سے نمبر 1 پر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. مرد بھی ہیں وہ حدیث الگ ہیں، لیکن عورتوں کا کبھی نہ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے. شوہر بیچارہ محنت کرے گا، کاروبار بھی کرے گا، بچوں کی فیس بھی بھرے گا، خرچہ بھی دے گا، لیکن آخر کے اندر 2 جملے کہہ کر پوری زندگی کی خدمت کو ختم کر دیا. یہ اس لیے یہ استغفار کے جملے پڑھوائے الگ 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 الگ. استغفار کے فائدے بہت قرآن شریف میں بار بار استغفار کا. سب سے پہلا استغفار کا فائدہ کہ اللہ گناہ معاف کرے گا. دوسرا اللہ حلال مال دے گا. یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث سے بیان نہیں کر رہا میں. تیسرا اللہ بارشیں دے گا. چوتھا اللہ نہریں دے گا، پانی کا انتظام کرے گا، پاک صاف پانی. پانچواں اللہ باغات دے گا. کہ قرآن میں. اور چھٹا اللہ تعالیٰ اسے جو ہے یعنی پاکیزہ زندگی دے گا. ٹاپ 1 یہ آدمی زندگی گزارے گا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. ساتواں اس آدمی کو اللہ طاقت دے گا. آٹھواں حشر کا میدان میں اللہ خوش ہوں گے جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوں. یہ ساری فضیلتیں. اور نواں اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی حدیث شریف یہ حدیث ہے کہ جیسے بھی حالت میں ہوں گے اللہ اس کو نکال دے گا اس میں سے. استغفار. اور استغفار میں نے 40 صیغے جمع کیے ہیں نئی 26 اردو کے اندر قرآن حدیث سے. 40 صیغے. 40 استغفار. ایک تو 40 استغفار ہوئے جو پرانے کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ نہیں، میں نے جو جمع کیے ہیں یہ قرآن حدیث کے ہیں. قرآن میں جو جملے آئے، یہ حدیثوں میں جو جملے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے، وہ ساری میں نے نئی جو 26 صورتیں آئی ہیں 2021 ماڈل کی، اس کے اندر میں نے جمع کی ہے. وہ آپ ایک مرتبہ پڑھ لو دھیان کے ساتھ، سب آ گیا ہے اس میں. اس لیے اس کے استغفار کے صیغے بہت بیان کی. اور پھر سب سے بہترین صیغہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے، رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وتب علی انک انت التواب الرحیم. یہ گناہ معاف کرانے کے یہ اسباب بتائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورتوں کو بھی کہا، مردوں کو بھی کہا، تم دیکھو وہ کریم ہے، دیکھو وہ کریم ہے. لیکن کوئی کریم کو یاد کرے تو نا. ایک آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھ پھوڑے، خود اس نے اپنی آنکھ پھوڑے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہے اللہ روشنی دے. اب کہاں سے روشنی آئے گی بھائی؟ تو نے تو خود اپنے ہاتھ سے اپنا گھر خراب کیا ہے. اپنے ہاتھوں سے تو نے خراب کیا، اب کہاں سے آئے گا؟
اس لیے یہ نہیں دنیا کی تقدیر اللہ بدل رہا ہے، آدمی اعمال کرتا رہے، ذکر کرتا رہے، محفوظ رہے۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، دل میں یاد کرے گا تو میں بھی میرے یاد کروں گا، اور مجموعے کے سامنے مجھے یاد کرے گا تو میں فرشتوں کے سامنے یاد کروں گا۔ میں بھی آپ کو جو پہلی بات بتا رہا ہوں، ساری مخلوق میرے لیے دعا کر رہی ہے۔ ساری مخلوق سے کیا مراد؟ جتنا پانی ہے دنیا میں سب میرے لیے دعا کر رہا، عرش میرے لیے دعا کر رہا، کرسی میرے لیے دعا کر رہی، سارے فرشتے میرے لیے دعا کر رہے، مچھلیاں میرے لیے دعا کر رہی، چونٹیاں میرے لیے دعا کر رہی۔ مخلوق، جس پر مخلوق کا نام آیا حدیث شریف میں آتا ہے، مخلوق کا کیا مطلب؟ پیدا کی گئی چیز، جو پیدا کیا گیا، جیسے اللہ یہ خالق ہے، قرآن یہ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے۔ جس پر مخلوق کا نام آئے سب میرے لیے دعا کر رہی، کیوں کہ میں آپ کو پہلی بات بتا رہا ہوں کہ حجر اسود میرے لیے دعا کر رہا، بیت اللہ میرے لیے دعا کر رہا، سمندروں میں جتنی مخلوقات ہے سب میرے لیے دعا کر رہی۔ یہ اتنا بڑا کام ہے کسی کو پہلی بات بتانا، کہ بات بتا دو، کسی کو اچھی بات بتا دو چلتے چلتے، بھئی تو یہ کر، خیر الناس انفعہم للناس، حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین آدمی کون ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو لوگوں کو نفع پہنچانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو 5-5 لاکھ روپیہ دو۔ آدمی کہاں سے لائے گا ہر ایک کو 5-5 لاکھ روپیہ دینے کے لیے؟ لیکن دو بات تو بتا سکتے نہیں بتا سکتے۔ استغفار کرو، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے، بھائی مسجد میں آ جا، نماز پڑھ، اللہ تعالیٰ تجھے یہ کرے گا۔ میں قرآن پڑھ، بھائی مسجد جماعت میں بیٹھ، بھائی چلہ لگا لے بھائی، بھائی 3 چلے کی جماعت بن رہی ہے، جماعت، یہ پہلی باتیں بتانا ہے۔ ہر ایک کی صلاحیت، ہر ایک کی استعداد الگ ہے۔ یہ تو سمندر ہے، جسے جتنا پانی پینا ہو پیے۔ خیر الناس انفعہم للناس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ناس کا جملہ کہا، مسلمانوں کو جملہ نہیں کہا۔ ہر مخلوق کو نفع پہنچاؤ، مسلم ہو غیر مسلم ہو، نفع پہنچاؤ۔ اس کے اندر میں آپ کے خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ تعداد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ استغفار کا کہتے تھے، میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو، 3 مرتبہ حضور فرماتے تھے، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو۔ تو یہ عادت جو ہے، عادت اس میں بھی اللہ نے کچھ کرنٹ رکھا ہے، اسی لیے قرآن میں ان عددوں کو اللہ نے بیان کیا۔ 70 مرہ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا منافقین کے بارے میں، اللہ نے بتایا منافقین کے بارے میں، آپ ان کے لیے معافی مانگو، چاہے 70 مرتبہ معافی مانگو، ہم معاف نہیں کریں گے۔ کیا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے انہوں نے؟ اسی طرح قبر بدرین کی کتنی تعداد تھی بھائی؟ بدر میں جانے والوں کی 313۔ 315 بھی ہو سکتا تھا، 320 بھی ہو سکتا تھا، 325 بھی ہو سکتا تھا، 212 بھی ہو سکتا تھا، 113 بھی ہو سکتا تھا، لیکن وہ تعداد اللہ تعالیٰ نے تیار کی۔ چلے کوئی راستے ملا، کوئی یہ ملا، عام طور سے 313 کا عدد آتا ہے۔ تو فقہاء اور علماء لکھتے ہیں کہ 313 کے عدد میں کچھ ہے، جو وہاں گئے، وہاں جا کر کام کیا، فتح ہوئی، اسلام پھیلا۔ پر 313 مرتبہ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے تو اس کو بہت خیر اور برکتیں ملیں گی۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی اگر کوئی عادت ڈال دے، نہیں پڑھ سکتا تو گھر والے مل کے پڑھ لیں، کہ ایک آدمی سب نہیں پڑھ سکتا،
بیٹھ گئے, بیٹھ کر جو بھی 50 مرتبہ تو پڑھ لے, 25 مرتبہ تو پڑھ لے, 10 مرتبہ تو پڑھ لے, 25 تو پڑھ لے, 313 ہو گیا. اس کے بعد دعا مانگو. یہ کرنٹ والا وظیفہ ہے 313 سورہ اخلاص کا. کیا آدمی پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجتیں مانگے. سورہ اخلاص کی فضیلت تو بہت ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ, جو آدمی جتنا زیادہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ اس سے اتنی زیادہ محبت کرے گا. یہ دلیل ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے, صحابی سے پوچھا بھئی تم سورہ اخلاص بہت پڑھتے ہو کیوں؟ مجھے اچھا لگتا ہے, اس میں اللہ کی بڑائی ہے, اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی قدرت ہے. تو صحابی چلے گا, ان کو کہہ دینا اگر ان کو سورہ اخلاص سے محبت ہے تو اللہ کو بھی ان سے محبت ہے. اور 24 گھنٹے میں 313 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. تھوڑا دھیان دے آدمی. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, آپ کو 1,00,000 روپے ملے گا. تو آدمی اگر کیا پوچھے گا, مولانا اگر میں ڈبل پڑھ لوں تو کہ 1,00,000 دکھائی دیتا ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جو جنت میں محل ملتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, جنت میں محل تیار. وہ محل وہ یہاں کی طرح نہیں, بلڈر پیسہ لے کے بھاگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فون بند کر دیا, اب پتہ نہیں کہاں ہے. نا تیار. 313 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے محل بن جائیں گے بتا دو آپ, حساب لگاؤ. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, ایک قرآن پڑھنے کے برابر ثواب. اب 313 مرتبہ پڑھو گے تو کتنا قرآن کا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ محل ملے گا تو قرآن کا ثواب نہیں ملے گا, قرآن کا ثواب ملے گا تو محل نہیں ملے گا. یہ نا وہ بھی ملے گا, یہ بھی ملے گا. یہ آپ کے ذہن میں آتا ہوگا مولوی صاحب روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے محل ہو, اتنے سارے محل ہو, کیا کریں گے اتنے سارے محل وہاں جا کر. بھائی گھبرانے کی بات نہیں, جب ہم جنت میں انشاءاللہ جائیں گے وہاں مشورہ کر لیں گے کیا کرنا ہے. بڑی بڑی جنتیں اللہ نے رکھی ہیں, وعدے کیے قرآن حدیث کے اندر. ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. اور جو حر ریسپشن میں کھڑی ہوگی 40 سال تک, صحیح حدیث میں آتا ہے آدمی دیکھے گا کھڑا کھڑا. کتنے سال بھائی؟ 40 سال. دنیا کے 40 سال نہیں, وہاں کے 40 سال. دور کھڑا رہے گا, اتنا حسن جمال ہوگا کہ قریب بھی نہیں جا سکے گا, بس دیکھ رہا ہے. دل دکھائی دے گا, دل حور کا, اور دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی, اور دل میں سے آواز آئے گی آئی لو یو. زبان نہیں, وہ عرشی ہے. دل کہے گا مجھے تجھ سے محبت ہے. کوئی آنکھوں میں تکلیف نہیں. 40 سال حدیثوں میں آتا ہے. جب 40 سال ہو جائیں گے تو داہنی طرف والی حور اوپر والی کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب داہنی طرف والی کو دیکھ رہا 40 سال. 80 سال ہو گئے, اب بائیں طرف والی کہے گی یا عبد من عباد اللہ, اے اللہ کے بندے میں سے ایک بندے, میرا بھی کوئی حق ہے کہ نہیں. اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا. 120 سال حدیث میں آتا ہے دیکھنے میں لگے. آپ باہر مہندی والی مسجد کے باہر چلے جاؤ, آپ کی موٹر سائیکل کھڑی ہے, آپ 40 منٹ تک دیکھو کھڑے کھڑے. آپ انشاءاللہ موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور لوگ انشاءاللہ آپ کو دیکھیں گے. پتہ نہیں کھڑا کھڑا کیا کر رہا ہے. باہر نعمتیں تیار رکھی ہے, یہاں محنت ہے. کرو گے انشاءاللہ تو 313 مرتبہ سورہ اخلاص ہو کے محل بناؤ گے انشاءاللہ. اللہ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. Oh
اللہ.